کچھ پارلیمنٹیرین سارے اچھے ہیں، لیکن آپ کی پرائیویٹ لائف بھی سم ٹائم پبلک لائف کے ڈومین میں آتی ہے۔ الفاظ بڑا وزن رکھتے ہیں، کسی کو غلط الفاظ سے مخاطب کرنا بھی نامناسب ہے۔ تو میں نے اس لیے پارلیمنٹیرین کا رکھوایا تھا کہ ان کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور اس پارلیمنٹیرین کی بھی کچھ شکوے شکایات ہے، کچھ کوٹایا جاتا ہے، کچھ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ سختیاں ہوتی ہیں ان کی فیملی کے ساتھ، تو ان کے لیے پہلا فورم یہ فورم ہے، اس لیے اٹھایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کمیٹی نہ تو ہمارے الائنس کی ہے، اور میں نے کہا خواجہ صاحب اور سب کو کہا کہ نہیں، یہ کمیٹی ہماری ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہے کہ ہم اس ڈسکشن میں جائیں کہ کس حکومت نے کتنا اچھا اور کتنا برا کام کیا تھا، کس حکومت نے لوگوں کو زیادہ ستایا اور کس نے کم ستایا، کس نے ایک دوسرے کے پاس زیادہ کیے۔ تو میں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی، برائے مہربانی اس کو اصل ایشو کی طرف لے آئیں اور آپ اصل ایشو پہ بات کر لیں۔ پھر خواجہ آصف نے جو اس پہ احتجاج کیا، میں نے اس کو مثال دی کہ نیلسن منڈیلا نے اپارتھائڈ ختم ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا، اس نے اپنی بیوی کو ڈیورس کیا تھا۔ جب ڈیورس کا وقت آیا، لوگوں نے پوچھا بیوی کو آپ ڈیورس کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اپارتھائڈ کا وقت ختم ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آگے کی طرف بڑھوں، بدلہ میں سفید لوگوں سے نہ لوں، سفید فام سے میں بدلہ نہ لوں، لیکن میری بیوی سختی برداشت کر چکی ہے، اس کے دل میں وہ آگ پڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس بیوی کے ساتھ رہوں گا تو میں اپنا پولیٹیکل راستہ چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں یہ بیوی کو چھوڑ دوں تو میں نے بیوی کو چھوڑنا ہے، بٹ میں نے یہ پولیٹیکل راستہ اپنانا ہے، اور میں نے پاسٹ کی طرف نہیں جانا۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ سے ہماری توقعات ہے، لیکن اگر آپ اتنا دل نہیں رکھ سکتے کہ آپ ہماری بات کو کھل کے سنیں کہ پارلیمنٹ کے بارے میں، پارلیمنٹیرین کے بارے میں کوئی بات کرے، اگر آپ نہیں سنتے تو میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا استحقاق ہے، آپ اسپیکر صاحب کو کہیں کہ آپ کی جگہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ تسی رہو، آپ نے رکھنا ہے ضرور ہے، لیکن یہ اگر آپ نے نہیں رکنا تو آپ ان کو استحقاق ہے۔ یہ ہماری کل ڈسکشن ہوئی تھی، جس انداز میں اس نے پیش کیا، جو الفاظ اس نے KPK کے وزیر اعلیٰ کی استعمال کیے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ میں نے کل 2 لفظ اور استعمال کیے تھے خواجہ آصف صاحب کے لیے۔ میں نے کہا خواجہ آصف صاحب، میری آپ سے التماس ہے، ہیٹ فگر نہ بنے، سپوائلر نہ بنے۔ وہ لوگ اللہ کے رحم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس کو لوگ رحم دل سمجھتے ہیں، جو لوگوں کو جوڑتے ہیں، وہ نہیں جو لوگوں کو توڑتے ہیں۔ 40 سال کا کریہ جو لوگ بلٹ اپ کرتے ہیں، فقط ایک دن کے غلط کام سے وہ کریہ ڈراپ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے، یہ سختیاں کم کرنی ہے، یہ تناؤ کم کرنا ہے، اس ملک کو بہتر کرنا ہے، اس سیکین کو مضبوط کرنا ہے، اور میں نے صبح بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہ کرے۔ آج میں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی یہ ٹرینڈ سیٹ کر لیں، آپ کو جو بھی ایکسٹینشن دے، آپ کے لیے جو بھی لیجسلیشن کرے، مرکز آپ ہی ہے، عدلیہ سے آپ ابتدا کرے، کوئی کرے نہ کرے۔ آج ہم کی توقع ہے کہ آج ہی آپ اعلان کریں گے، پریس کریں گے کہ ایکسٹینشن جس بھی فارم میں ہو، چاہے ججز کی مدت بڑھانے میں ہو یا ادروائز، آپ نہیں لیں گے۔ یہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے ججز میں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے لیے سارے جج صاحبان محترم ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم ان کی انٹیگریٹی کو کسی صورت نہیں کوسچن کرتے، بٹ یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے، اور جن لوگوں نے سیٹ کرنا ہے انہوں نے اپنے لیے بار ہمیشہ ہائی رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ہماری التماس ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی کہتا ہے کہ پارلیمان سوورن ہے، سپریم ہے، کوئی کہتا ہے کہ آئین سپریم ہے۔ پارلیمان کی سپرمیسی ہم نے کل دیکھ لی، یہ 10 تاریخ 9 تاریخ کو ہم نے دیکھ لی پارلیمان کی سپرمیسی۔ پارلیمان کا وہ کدھر گیا قانون؟ توہین پارلیمان، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ۔ او بھائی، کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ ایکٹ بن چکا، اس سے زیادہ پارلیمان کی کیا تضحیق کی جا سکتی ہے جو 9 اور 10 کو کی گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سارجنٹ ایٹ آرمز کو اور 3 سیکیورٹی گارڈز کو
معطل کرنے سے جو ہے یہ پارلیمان کی سوورنٹی جو ہے بحال ہو گئی. یہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا ہے. یہ آئین کو بھی منہدم کیا گیا ہے, پارلیمان کی بھی تضحیق کی گئی ہے, یہ جمہوریت کو قتل کیا گیا ہے. یہ 25 کروڑ عوام کو جو ہے انفیکٹ یہ ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے. 25 کروڑ عوام کو حملہ کیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے کہیں بڑا سانحہ ہے جو اس ملک کی, اس قوم کے مقدر پر اس طرح سے کالے بادل کی طرح چھایا ہے کہ یہ جب تک پاکستان رہے گا یہ پاکستان کا سیاہ ترین دن متصور کیا جائے گا. اور اسی پر جو کمیٹی بنی ہے, یہ جس طرح چیئرمین صاحب نے بات کی ہے, اس کو بڑا سنجیدگی سے اس کو ٹرمز آف ریفرنس کر کے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ابھی تو نام لینے کو ان کا تیار کوئی نہیں ہے. کیا یہ پولیس کے تھے؟ کیا یہ آپ کے یہ غنڈے تھے جو نقاب پوش بن کے اور جو ہے سفید پارچات میں آئے تھے, بغیر وردیوں کے آئے تھے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق اوپر سے نازل ہوئی تھی؟ اور کیوں شرماتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کون تھے, سب کو پتہ ہے کون تھے. پھر یا تو یہ بتا دو کہ یہ گیرزن سٹیٹ ہے, ختم ہو گئی. تو پھر جو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ساورن ہے, پھر پارلیمنٹ ساورن نہ ہوئی, پھر وہ وردی والے اور بوٹ ساورن ہوئے. پھر مانو کہ غلامی ہیڈ سے نکل کے اب ان کے پاس غلامی قوم کی آ گئی ہے, مقدر آ گیا. سو اس لیے اس کو تعین کرنا پڑے گا. اگر ہم نے جمہوریت چلانی ہے, اگر ہم نے پارلیمان کو ساورن کرنا ہے, تو اس کمیٹی کو فعال طریقے سے کرنا پڑے گا. اب آج یہ دوسرا ایشو, کوئی کہتا ہے کہ جی یہ نہیں, پارلیمان ساورن نہیں ہے, آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے کیونکہ آئین ہی کے تحت یہ جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں, آئین ہی کے تحت نظام چلتا ہے, آئین ہی کے تحت عدلیہ کے اختیارات ہوئے, آئین ہی کے تحت اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے معنی کیا گیا ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہو گئے اور ان کے حلف کا حصہ ہے. تعین کیے گئے ہیں حدود و قیود. سو آئین سپریم ہے. اب آئین کی تضحیق دیکھ لیں کس طرح سے ہو رہی ہے. پہلے 1 سال تو الیکشن ہی نہیں کروایا تھا, وہ آئین کی تضحیق کسی کو نظر نہیں آئی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ انڈیفینیٹلی کام کرتی رہی, وہ کسی کو نظر نہیں آیا. سپریم کورٹ کا بائنڈنگ ہوتا ہے آرٹیکل 189 اور 190 پر, سپریم کورٹ کا فیصلہ. سپریم کورٹ کا فیصلہ 14 مئی کا الیکشن وہ ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا گیا, کسی کو نظر نہیں آیا. ہم نے آئین کو جس طریقے سے ضیاء الحق کہتا تھا یہ چند کاغذ کے پرزے اور جوتے کے نوک پر اچھال کے پھینکتا تھا, کیا یہ ہے ہمارا عمرانی معاہدہ؟ اور اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج اچانک فرما دیا کہ 3 بجے کل سیشن ہوگا. مجھ سے ان کا سرکاری بندہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ کیا یہ آئینی پیکج لا رہے ہیں؟ میں نے کہا بھائی ہمیں سے کس نے اعتماد میں لینا ہے, آپ کو کسی نے لیا ہے؟ اس نے کہا ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا لا رہے ہیں. تو کیا آئین کو آپ اس انداز سے جو ہے اس کی ترمیم کرتے ہیں کہ اتنا سیکریٹو ہو کہ حکومتی نمائندوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ آئین میں کیا ترمیم کی جا رہی ہے, یہ کہاں کی جا رہی ہیں, کہاں کی یہ سوچ ہے؟ جی ایچ کیو کی سوچ ہے, لا منسٹری کی سوچ ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی سوچ ہے, یہ کس کی سوچ ہے؟ جب حکومت کو پتہ نہیں ہے, حکومت کے ایلائز کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پیکج آ رہا ہے, تو پھر یہ کوئی سمجھ آتی ہے کہ کس کا ہے؟ کل ہی میرے پروگرام میں رانا ثناء اللہ نے کہا ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے. 2/3 آپ کو انڈیپینڈنٹلی ہر ہاؤس کے یعنی 342 قومی اسمبلی کے ممبران کی 2/3 چاہیے آپ کو. اسی طرح سینٹ کے 104 ممبرز کی 2/3 علیحدہ چاہیے آپ کو. یہ نہیں کہ جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ ہے. او بھائی ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر بھی عملداری نہیں کی ہے, ابھی تو ہماری مخصوص نشستیں بھی آپ نے نہیں دی ہیں, ابھی تو آپ کا ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے پارلیمان. تو یہ کس آئین کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیکج لا رہے ہیں, پیکج لا رہے ہیں؟ اور پیکج کیا ہے؟ کیا صرف ایک فرد واحد قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ پیکج لا رہے ہیں آپ؟ اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا, اگرچہ بعد میں ان کا دفتر کی جانب سے برداشتی بیان آیا کہ میں نے اپنی
इंडिविजुअल एक्सटेंशन की बात की थी और फिर स्पेकुलेशन हवा में घूमी कि जनाब ये 3 साल सभी की शायद एक्सटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 179 में 65 साल सुप्रीम कोर्ट के जज की उम्र तयन शुदा है। सो आपको तरमीम करना पड़ेगी आइन में, अगर आपने जो है 3 साल बढ़ानी है, 65 से 68 पर लेके जाने हैं, जिसका मकसूद फिर वही होगा जिस तरह चेयरमैन ने कहा कि भाई अक्सर आप ऐलान करें कि किसी भी शक्ल में एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी ये नहीं कि आपकी सिर्फ इंडिविजुअल चीफ जस्टिस के जो है ओहदे का मुतय्यन कर दिया जाए, टेन्योर पोस्ट बना दिया जाए 3 साल या 5 साल। ये दूसरी शक्ल ये है कि 3 साल सभी को दे दी जाए तो भी उनका मकसद हल हो जाता है कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है, 1 साल अभी हुए हैं, 2 साल और होंगे। तो क्या ये आइन के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं कि हम ना तो अपोजिशन को इन कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, ना ही हुकूमती उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं? तो क्या आइन इस तरह से सुप्रीम होता है? क्या ये है प्रेमेसी और सुपरमेसी आइन की? आइन में इस तरह से भी कभी मजाक होता है कि आइन की आप जो है वो कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं? जितनी आइन की तरमीम हुई है आप देख लें, साहब का कंसेंसस से हुई है, सबको ऑन बोर्ड लिया गया है, पूरी कौम को ऑन बोर्ड लिया गया है, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया गया है, चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो जितनी तरमीम हुई है। इसलिए कि आइन एक ऐसा इमरानी मुआहदा है, एक ऐसा मुकद्दस हमारा जो है वो इल्हाक है पाकिस्तान के कौम को जो यकजा किए हुए है, जिस पर निज़ाम हुकूमत चलती है, उसमें बग़ैर कंसेंसस के, बग़ैर जो है आपके पूरी कौम के जो है इत्तफाक राय के वो नहीं की जानी चाहिए किसी फ़र्द वाहिद के लिए या किसी शख्स के लिए। सो कहना मकसूद आपका ये था कि इस मुल्क में बदकिस्मती से ना पार्लियामान को प्रेमेसी सुपरमेसी दी जा रही है, ना ही आइन को जो है सुपरमेसी दी जा रही है, दोनों को तस्दीक की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जिस तरह चेयरमैन गौहर खान साहब ने बहुत वाज़ह तौर पे बता दिया, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से। मेरा ख्याल है इनको एजेंडा ये दिया गया है कि ये पार्लियामेंट के अंदर फितना और फसाद क्रिएट करते रहें। इनकी ज़ुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं है। कल जो भी हुआ हमारी तरफ से तो कोई चीज़ लीक नहीं हुई, इन्होंने लीक की, लेकिन काश कि उस वीडियो का पिछला हिस्सा भी ये लीक करते कि जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या क्या सलूक रवा रखा जा रहा है। सादुल्लाह बलोच हमारा सिटिंग MNA मिसिंग है, उसकी अहलिया को, उसकी बेटी को, उसकी खाला को किडनैप कर लिया गया है। इसी तरह हमारे डिफरेंट MNAs हैं, हम उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र अभी वो चीज़ें मंजर-ए-आम पर नहीं लेके आते, लेकिन जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है और उन मौसूफ को अपने 4 साल के और पंजाब की वज़ीर आला का गम खाए जा रहा है। उनसे सिर्फ ये पूछना था कि मरियम बीबी, हम तो उन्हें मरियम बीबी कह के मुखातिब करते हैं कि मरियम बीबी को वाहिद औरत नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आपने गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर जो लोगों की इज़्ज़तों के पामाली की, जो आपने घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, वो भी औरतें ही हैं, वो भी मरियम साहिबा के इक्वल औरतें ही हैं, बल्कि शायद ज़ुहद तकवा में उनमें से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हों जो उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। लेकिन आपको सिर्फ उस एक खातून, आपको उसकी पंजाब में जारी फस्तायत नज़र नहीं आती। अगर एक खातून वज़ीर आला के होते हुए लोगों की माओ बहनों को उठाया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उस खातून वज़ीर आला के लिए है जो यहाँ पर वुमेन कार्ड खेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि मोहतरम अजीम जो चीफ जस्टिस हैं, जो कि ख़ुद ही अपने आप को सो कॉल्ड एक इनकलाबी चीफ जस्टिस हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, लॉ की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल करना है कि जनाबे वाला, हुकूमत के पास तो नंबर पूरे नहीं हैं,